میں بات کرنے والا ہوں ارائی قوم کے تاریخی پس منظر کے بارے میں۔ اس معلومات کو سننے کے بعد ارائی قوم کے ساتھ ساتھ دوسری تمام قومیں بھی ان پر فخر محسوس کریں گی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ارائی قوم کی تاریخ کئی ہزار سال قبل مسیح پر محیط ہے۔ لفظ ارائی عربی لغت ارائی سے نکلا ہے، جس کے معنی چرواہے کے ہیں۔ عربی زبان میں ارائی اس شخص کو بھی کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جنگ کے دوران علم یا جھنڈا ہوتا ہے، اور یہ جھنڈا بردار لشکر میں ایک چھوٹی ٹولی کے ساتھ سب سے آگے راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے۔ اسی ارائی منصب کی وجہ سے ان کے علاقے کا نام بھی اریحائی کہلانے لگا، جو کہ ملک شام کی سرزمین میں دریائے اردن کے کنارے واقع تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ یمن میں ارائیوں کی بادشاہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت میں پریم ذرین کی اولاد سے ایک صحابی رسول حضرت نعمان بن ذرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، جو کہ یمن کے حاکم تھے اور ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جنہوں نے بعد ازاں 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت نامہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ کچھ روایات کے مطابق ارائیوں کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اسی نسبت سے کچھ ارائی فاروقی بھی کہلاتے ہیں۔ ارائی قبیلے کے ایک مشہور سردار شیخ سلیم ارائی ہوئے ہیں، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی سے دینی علوم حاصل کیا۔ انہی کے فرزند شیخ محمد حسیب ارائی بھی اپنے وقت کے بڑے متقی اور پرہیزگار بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ شہدائے کربلا کی تجہیز و تدفین انہی نے کی تھی۔ ان کے فرزند شیخ حلیم ارائی بھی ایک عظیم ہستی ہیں، جنہوں نے محمد بن قاسم عقیل کے ساتھ مل کر راجہ داہر کی فوج کا مقابلہ کیا۔ یہ سن 712 عیسوی کا واقعہ ہے، جب سندھ سے راجہ داہر کے ظلم سے ستائی ہوئی ایک مظلوم لڑکی نے مدد کے لیے شام کے خلیفہ کو درخواست بھیجی۔ اس وقت خلیفہ عبد الولید بن مالک کی خلافت کا دور تھا۔ خلیفہ عبد الولید بن مالک کی منظوری سے گورنر دمشق حجاج بن یوسف نے اپنے نوعمر داماد محمد بن قاسم کو 12,000 شامی جہادی لشکر سمیت، جس میں 6,000 اریحائی قبیلے کے افراد شامل تھے، راجہ داہر کی راجدھانی سندھ میں حملے کے لیے بھیجا۔ اس جنگ کے دوران راجہ داہر مارا گیا۔ محمد بن قاسم نے اس کے بعد ملتان، بقا نیل، ستلج، دہلی، دریائے سرسوتی تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ یوں بر صغیر کے طول و عرض میں ارائی پھیل گئے۔ جرنیل و سپہ سالار محمد بن قاسم 3.5 سال تک سندھ میں رہے۔ اسی دوران خلیفہ عبد الولید بن مالک اور حجاج بن یوسف کا یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ سلیمان نے تخت نشینی کے بعد سیاسی مخالفت کی بنیاد پر حجاج بن یوسف کے خاندان پر ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے۔ فتح ہند کے بعد خلیفہ سلمان نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کر قید کر لیا۔ 7 ماہ قید میں رہنے کے دوران محمد بن قاسم وفات پا گئے۔ خلیفہ سلیمان نے شیخ حلیم ارائی کو محمد بن قاسم کا ساتھی ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ خلیفہ کی ان ظالمانہ کارروائیوں کی وجہ سے ارائی قوم نے اپنے وطن واپس نہ جانے اور بر صغیر میں ہی قیام کا فیصلہ کر لیا اور فوج کی ملازمت چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دی۔
بعد میں یہی پیشہ ان کی پہچان بن گیا۔ کچھ عشروں کے بعد یہ آہستہ آہستہ وسطی اور مشرقی پنجاب کی طرف چلے گئے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگلی نسلیں پورے برصغیر میں پھیل گئیں۔ صدیوں تک غیر عرب علاقوں میں رہنے اور مقامی آبادیوں میں گھل مل جانے کی وجہ سے عرب رہائی جہاں اپنی عربی زبان چھوڑ کر اجمی ہو گئے، وہاں انہوں نے برصغیر کی مقامی زبانوں پر بھی بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ برصغیر کی مختلف زبانوں میں بے شمار عربی الفاظ شامل ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کثرت کلام اور مختلف ادوار سے گزرتا ہوا یہ عربی لفظ آرائی میں تبدیل ہو گیا۔ دور حاضر میں آرائیوں کی بہت سی نسلیں مختلف ذاتوں سے جانی جاتی ہیں۔ قصور کے آرائی شاہ کہلاتے ہیں، لاہور اور سیالکوٹ کے آرائی مہر کہلاتے ہیں، ملتان کے آرائی ملا کہلاتے ہیں، لاڑکانہ کے آرائی بھٹو کہلاتے ہیں، بہاولپور کے آرائی ملک کہلاتے ہیں، بہاول نگر، رحیم یار خان، گجرانوالہ، حافظ آباد اور دیگر اضلاع کے رہنے والے آرائی چودھری کہلاتے ہیں۔ مظفر نگر اور بریلی کے بیت آرائی شیخ کہلاتے ہیں۔ امرتسر میں بسنے والے آرائی سردار خان کہلاتے ہیں۔ آرائی قوم اپنے بزرگوں کو میاں کہنا پسند کرتی ہے۔ بنو سلیم کی اولاد سلیمی کہلاتی ہے، اس لیے آرائیوں کو سلیمی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آرائیوں کی تاریخ کہ یہ کہاں سے آئے اور کیسے ان کا نام آرائی سے آرائی بنا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور براہ کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔